اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ طحرانی کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد مسعود کی رات جو ہے وہ نہایت ہی اہم رات ہے، اور اگلا دن بھی ایک نہایت ہی اہم دن ہے، اور اس دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے متعلق تاکید کی گئی ہے کہ انسان رسول خدا کی زیارت کرے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت انسان کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ انسان زیارت کرتا ہے اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقاضا کرتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خیر دنیا عطا کریں۔ خیر دنیا کیا ہے؟ خیر دنیا یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے عبور کر جائے۔ بس تقاضا کس سے کرنا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقاضا کرنا ہے کہ میرے نفس کے اندر جو کچھ بھی دنیا اور دنیا کی نعمات اور لذات سے متعلق جو وابستگیاں ہیں، جو دل بستگیاں ہیں، جو موجود ہیں میرے نفس کے اندر، اور مجھے اپنے جو ہے یہ وابستگیاں میرے پیروں کی زنجیریں بن چکی ہیں، تو میں رسول خدا سے توسل کر کے رسول خدا سے تقاضا کر رہا ہوں کہ یا رسول اللہ، ان زنجیروں کو میرے پیروں سے کھول دے جنہوں نے مجھے جکڑ کر رکھا ہے، اور میرے وجود میں خداوند متعال کی محبت کو جاگزین کر دے، تاکہ میں اللہ تک اس کے عشق کے ساتھ پہنچوں، اس کی محبت کے ساتھ پہنچوں۔ لہٰذا انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کرے اور رسول خدا سے تقاضا کرے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے متعلق پہلی روایت جو نقل کی گئی ہے وہ ہے کامل الزیارات ابن قولوی کی، ایک بہت عظیم کتاب ہے جس میں رسول خدا، حضرت صدیقہ طاہرہ امیر المومنین اور حضرت صاحب الزمان تک تمام ہستیوں کی زیارت کی فضیلت سے متعلق جتنی بھی روایات موجود ہیں، وہاں ابن قولوی نے ان جو ہے وہ اس کتاب میں ان روایات کو ذکر کیا ہے، حتیٰ وہ زیارات جو روایات میں بیان کی گئی ہیں انہیں بھی بیان کیا ہے، اور اس کتاب کا نام رکھا ہے کامل الزیارات۔ اور اس کامل الزیارات میں جتنی بھی روایات بیان کی گئی ہیں وہ نہایت ہی معتبر اور نہایت ہی عمدہ روایات ہیں، اور مرحوم آیت اللہ سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے جو نظریات ہیں ان میں سے ایک نظریہ یہ تھا کہ کامل الزیارات میں موجود جتنے بھی روات ہیں وہ ثقہ ہیں۔ بعد میں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یا آخری ایام میں اس نظریے سے عدول کیا، مکمل کتاب کے جو روات ہیں ان کی تائید جو انہوں نے پہلے کی تھی اس سے انہوں نے تبدیلی اختیار کی، لیکن اس کی تشریح انہوں نے نہیں کی کہ کیا ان کی مراد ہے اس سے۔ لہٰذا یہ اس قدر اہمیت کی کتاب ہے کہ اس کے بارے میں علماء بہت ہی احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ابن قولوی کو۔ یہاں امام زین العابدین علیہ السلام سے ایک روایت نقل ہوئی ہے جو امام زین العابدین نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمائی ہے، اور روایت کا مضمون یہ ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں من زار قبری بعد موتی، جو میرے موت کے بعد، میرے انتقال کے بعد آ کر میری قبر کی زیارت کرے گا، کانا کمن ہاجر الیہ فی حیاتی، وہ شخص گویا کہ ایسے ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری طرف ہجرت کی ہو، یعنی آ گیا ہو رسول خدا کی طرف ہجرت کی ہو، ہجرت ظاہری یعنی جسمانی طور پر رسول خدا کی طرف آ گیا ہو، اور ہجرت معنوی یعنی تمام دنیا و ما فیہا کو چھوڑ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف معنوی طور پر متوجہ ہوا ہو، اور رسول خدا سے فیض ملکوتی حاصل کرنے کے لیے ہجرت کی ہو۔ دونوں مراد لی جا سکتی ہیں۔ اب رسول خدا فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَسْتَطِيعُوا فَابْعَثُوا إِلَيَّ السَّلَامَ فَإِنَّهُ يَبْلُغُنِي، یعنی اگر تمہارے پاس استطاعت نہیں ہے کہ تم اپنے گھر سے اٹھ کر میری طرف ہجرت کرو اور مدینے آؤ اور آ کر میری زیارت کرو، بلاخرہ ویزا لینا پڑے گا، جہاز کی ٹکٹ لینی پڑے گی، سرمایہ خرچ کرنا پڑے گا، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جنہیں استطاعت میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اگر تمہارے پاس یہ استطاعت موجود نہیں ہے فَابْعَثُوا إِلَيَّ السَّلَامَ، تو جہاں پر بھی تم موجود ہو وہاں سے میری طرف، مدینے کی طرف رخ کر کے کہو السلام علیک یا رسول اللہ، مجھ تک سلام کرو، فَإِنَّهُ يَبْلُغُنِي، تمہارا یہ سلام مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو بہت عظیم جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کلمات ہیں۔ یہ حدیث جو بیان کی یہ حدیث نمبر 17 تھی۔ پھر کامل الزیارات میں حدیث نمبر 18 جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نقل کر رہے ہیں
اپنے جد حضرت سید الشہداء امام حسین ابن علی علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے اور امام حسین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کریں۔ سوال کیا ہے؟ یا ابتا، بابا جان، ما جزاء من زارک، بابا جان بتائیے جو آپ کی زیارت کے لیے آتا ہے اس کی جزا کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ فقال، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، اے میرے لخت جگر، من زارنی حیا او میتا، جو کوئی بھی آ کر میری زیارت کرتا ہے، میری حیات میں آ کر زیارت کرتا ہے، او میتاً، یا میرے انتقال کے بعد آ کر میری زیارت کرتا ہے، کانا حقا علیہ، اس کا ایک حق میری گردن پر آ جاتا ہے، اور وہ حق کیسے ادا ہوگا؟ ان ازورہ یوم القیامت، کہ میں قیامت کے دن جا کر اس کی زیارت کروں، وَأُخَلِّصَهُ مِنْ ذُنُوبِي، اور قیامت کے دن اس کے ذنوب سے اس کے گناہوں سے اس کو نجات دلاؤں اور اس کی شفاعت کروں۔ بس جو کوئی بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتا ہے، رسول خدا اس کی شفاعت کرتے ہیں، اس کو گناہوں سے نجات دلاتے ہیں۔ کس قدر عظیم یہ روایت ہے اور کس قدر عظیم یہ نورانی کلمات ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توسل کرنے، رسول خدا کی زیارت کرنے اور رسول خدا سے معنوی رابطہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جب ہمارا رسول خدا سے معنوی رابطہ قائم ہو جائے تو ہم رسول خدا سے شفاعت کی توقع رکھیں، رسول خدا سے یہ تقاضا کریں کہ میرے نفس میں جتنی بھی دنیاوی زنجیریں جنہوں نے میرے وجود کو جکڑ رکھا ہے اور میں ملکوت کی طرف پرواز نہیں کر سکتا، تو یا رسول اللہ آپ ان زنجیروں کو اپنے دست شفقت سے کھول دیں اور ان کی جگہ پر میرے وجود میں اللہ کی محبت کو ڈال دے کہ میں اللہ کے عشق میں، اللہ کی محبت میں اللہ کی طرف سفر کرنا چاہتا ہوں، اور یہ آپ سے توسل کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں ان زیارات کی اہمیت کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم خلوص کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ ان زیارات کو انجام دیں۔